أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ترجمہ الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے جن کو الکتاب کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں وہ اس کو کما جیسا کہ یعرفون پہچانتے ہیں وہ ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بلا شبہ فریقاً ایک جماعت منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ یقیناً چھپاتی ہے حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں الحق حق من ربک تیرے رب کی جانب سے فلا تکونن پس مت ہوجیو تم من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 اور آیت نمبر 147 کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ اس سے پہلے کی آیات کے اندر تعمیل قبلہ کا بیان تھا، چونکہ مدینہ المنورہ میں اہل کتاب رہتے تھے اور اہل کتاب تعمیل قبلہ کے بارے میں مخالفت کرتے تھے۔ پہلے کہتے تھے یہ عجیب نبی ہے، مخالفت تو کرتا ہے ہمارے دین کی اور نماز پڑھتا ہے ہمارے قبلے کی جانب۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے جو کسی امر خداوندی کو اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ مسجد ایمان والوں کے لیے عبادت کی جگہ ضرور ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم مسجد کے اندر آ جائے، کوئی گندگی نہ کرے، کوئی غلط سلط کام نہ کرے، خالص مسجد کے اندر آ جائے تو ایمان والے اس کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت دیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ ہماری مسجد ہے لہذا تم ہماری مسجد کو دیکھ نہیں سکتے ہو، ہماری مسجد کے اندر آ نہیں سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں، اللہ کے گھر کا ادب اور احترام ملحوظ رکھو، آ سکتے ہو۔ اگر کوئی مسلمان بھی مسجد کے اندر بے ادبی کرے گا تو پھر اس ایمان والے کو بھی مسجد میں آنے سے روک دیا جائے گا کہ اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب کی رعایت رکھنی ہوگی۔ یہودی نالائق سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے یہ ہمارا خود ساختہ نہیں ہے، خود کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے لیے بھی تو بیت المقدس کو اللہ نے ہی متعین کر دیا تھا۔ تو اب جب مسلمان اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھائی تمہارے قبلے کی طرف سے تو اللہ کی طرف سے حکم مل گیا ہے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہتے تھے نہ، قبلہ ہمارا ہے اور مخالفت بھی ہمارے دین کی۔ ان کو یہ عجیب جیسا لگ رہا تھا، لیکن ایمان والوں کے لیے کچھ عجیب نہ تھا، اس لیے کہ جب وہ بیت المقدس کی طرف نماز نہیں پڑھتے تھے تو تب بھی اللہ کے حکم سے، اور جب پڑھنے لگے تب بھی اللہ کے حکم سے، اور جب چھوڑ دیا تب بھی اللہ کے ہی حکم سے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر آپ ان کے کہنے کی، ان کے خواہشات کی اتباع کرو گے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
تب تو آپ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ ان کے قبلے کی اتباع کرو گے، ان کے قبلے کو ہی قبلہ مان لو گے، تب بھی یہ آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اب ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ ان کے قبلے کی طرف سے رخ موڑ دو اور خانے کے کعبہ کی طرف جوڑ دو، ہمیشہ کے لیے تمہارا قبلہ خانے کعبہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ ان تمام باتوں کو جانتے تھے۔ کتنا جانتے تھے؟ آج کی آیات کے اندر رب العالمین فرما رہے ہیں کیا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ اہل کتاب سے مراد یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ کیا؟ یعرفونہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے۔ کیسا پہچانتے؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ رب العالمین نے یہ نہیں کہا یعرفونہ کما یعرفون والداہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے ماں باپ کو پہچانتے۔ ماں باپ کو بھی بندہ پہچانتا ہے، اولاد کو بھی پہچانتا ہے، لیکن دونوں کے پہچاننے میں فرق ہوتا ہے۔ والدین کو پہچانتا ہے تب جب والدین بالغ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو بندہ پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک دیکھتا رہتا ہے، اس کی پوری نقل و حرکت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ اگر گاؤں میں یا شہر میں، محلے میں بچوں نے کچھ شرارت کی ہو اور اس شرارت کو بڑوں نے دیکھ لیا ہو تو کبھی کبھی بندہ سمجھ جاتا ہے یہ شرارت یقیناً میرے بیٹے کی ہوگی، اس لیے کہ وہی یہ شرارتیں کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا کیسی کیسی شرارتیں کرتا ہے، گھر میں اس کی کیا کیا ضد ہوتی ہے، اور گھر میں یہ رہتا کیسے، والدین کے ساتھ کیسا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا، کھانے میں کیا ضد کرتا ہے، پہننے میں کیا ضد کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بدن پر اگر کوئی داغ ہے، اگر کوئی نشانی ہے، اگر کوئی علامت ہے، یہاں تک کہ انسان کی پوشیدہ جگہوں کو بھی ماں باپ پہچان لیتے ہیں، جانتے ہیں، چونکہ بچپن سے وہ ان کے پیدائش کے فوراً بعد سے یہ ان کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ اس لیے اولاد کو بندہ بنسبت اپنے ماں باپ کے، بنسبت دیگر رشتہ داروں کے زیادہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، یعنی ہر نقل و حرکت، ہر قول اور فعل ان کے علم میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر آپ علیہ السلام کے تمام خصائل، عادات، اطوار کو تورات اور انجیل میں لکھ دیا تھا۔ کون سے خاندان میں ہوں گے، کیا نام ہوگا، آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے، آپ کا کردار کیسا ہوگا، آپ کی زبان کیسی ہوگی۔ بلکہ وہ جو راہب ملک شام پر جاتے ہوئے جب ابو طالب ساتھ میں تھا تو چھوٹے بچے تھے نا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12-13 سال کی عمر تھی، دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ پھر ابو طالب کو بلایا، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے، کہا اس کو ملک شام مت لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کیا یہ آخری نبی ہے اور وہاں کے یہودی اس کو پہچان لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوگا یہودیوں کے عالم نے آپ کو تب پہچانا تھا جب آپ نے ابھی تو نبوت کا دعویٰ کیا بھی نہیں تھا، اور شاید مکہ والوں کو یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ بچہ آگے چل کر ایسا کوئی دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن یہودیوں نے تبھی پہچان لیا تھا۔ اسی لیے میرے اللہ نے فرما دیا کہ یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا یہ اپنی بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور یہ جو تحویل قبلہ کی بات اوپر آ گئی ہے، یہ اس کو بھی جانتے ہیں، یہ بھی مذکور ہے
کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ رہے گا، اور یہ رد و بدل ہونا یہ بھی جانتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسا کیوں ہے؟ تو عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، جو ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے۔ ہمارے سامنے تو ایسی علامتیں، ایسے قرائن اور ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہی ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہودی علماء کے بارے میں کہا کیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک جماعت ان میں سے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایسی ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حال یہ کہ وہ جانتے ہیں۔ کیا جانتے؟ الحق من ربک، یہ تمام باتیں من جانب اللہ، جیسے کہ اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن ان کے جو بڑے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے وہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں، قوم کو یہ بتاتے یہ فلاں فرقہ، فلاں جماعت، فلاں مذہب یہ تمہارے خلاف یہ کرے گا، وہ کرے گا، ایسے حالات بنائے گا، جس کی وجہ سے العوام کا نام، عوام تو عوام ہوتی ہے، سوجھ بوجھ تو اس کو ہوتی نہیں ہے، بڑے لوگ جہاں کی طرف گمراہ کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہودیوں کی عوام بھی عوام ہی تھی، کچھ ہی لوگ تو پہچانتے تھے، یہ جو ان کے علماء تھے، تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے، یہ سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سچ نہیں کہتے تھے، یہ صحیح نہیں کہتے تھے، حق نہیں کہتے تھے، بلکہ عوام الناس کو، یہودی اور عیسائی قوم کو گمراہ کرتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ایک جماعت ان میں سے حق کو چھپاتی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، نبی برحق ہے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی جانب سے ہے۔ جو باتیں ابھی تک آئی تھی، تحویل قبلہ ہو، نبی آخر الزمان ہو، ہجرت ہو، جو ساری باتیں وہ تمام یہ جانتے تھے تورات اور انجیل کے علم سے، یہ سب من جانب اللہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسا کر نہیں رہے تھے، لوگوں کو بتا نہیں رہے تھے۔ میرے اللہ نے ان کو بھی بتا دیا، مجھے اور آپ کو بھی بتا دیا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس مت ہوجیو تم شک کرنے والوں میں سے، حق کو چھپانے والوں میں سے، حق کو دبا کر رکھنے والوں میں سے، بلکہ ہمیشہ حق کو ظاہر کرنا چاہیے، حق کو بتانا چاہیے، اور شکوک اور شبہات میں ایمان والوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ